مختصر یہ کہ حضرت عثمان کی ان مہربانیوں کی بدولت بنی امیہ کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی جو کبھی ان کے وہم و خیال میں بھی نہ آئی ہوگی۔ سب کا تذکرہ تو کہاں تک کیا جا سکتا ہے، صرف ایک شخص عبد الرحمن ابن عوف کے تمول کا حال سن لو۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ جب انہوں نے رحلت فرمائی تو اتنا کثیر مال چھوڑا کہ جب قرضہ ادا کرنے اور وصیتیں پوری کرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہوا تو ان کی 4 بیویوں میں سے اس بیوی کو جسے حالت مرض میں طلاق دے دی تھی اور پورا حصہ اس کو نہیں دیا گیا تھا، اسے بھی اپنے حصے میں 80,000 درہم سے زیادہ ملے۔ خیال کریں، جب مطلقہ عورت نے جس کو پورا حصہ بھی نہیں دیا گیا تھا 80,000 پا لیے تو دوسرے وارثوں نے جن کو شرعی تقسیم کے مطابق پورا حصہ ملا ہوگا کتنا مال پایا ہوگا۔ اسی دور میں معاویہ ابن ابو سفیان کا ستارہ اقبال عروج پر آیا اور اس نے اپنی سلطنت کی بنیادوں کو پوری طرح مضبوط بنا لیا۔ ایک انگریز مورخ مسٹر آسبرن لکھتا ہے، ناعاقبت اندیش اور بے رحم معاویہ نے جو بنی امیہ کا پہلا خلیفہ تھا، سلطنت حاصل کرنے کی دھن میں کسی قسم کا کوئی ظلم اٹھا نہیں رکھا۔ دشمن کو ضعیف کرنے اور اس کی قوتوں کو توڑنے کے لیے قتل عام اس کی خاص عادت تھی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس نے زہر دلوایا۔ حضرت علی علیہ السلام کے فوجی افسر مالک اشتر کی بھی یہی حالت کی۔ اپنے بیٹے یزید کی بائت مضبوط کرنے کے لیے اس نے اپنا وہ عہد توڑ ڈالا جو امام حسن کے ساتھ کیا تھا۔ بزدل کفار عرب کو اپنے پاس جمع کر کے معاویہ اسلامی ممالک پر حکومت کرتا رہا۔ سلطنت اس کی نسل میں 100 برس تک قائم رہی۔ اس زمانے میں بہت سی بے قاعدگیاں ہوئیں جن کی بنا 2 حالتوں پر تھی۔ اسلام کا قدیم معیار یہ تھا کہ وہ اپنے مذہبی معاملات کو دنیاوی تعلقات سے بالکل علیحدہ رکھتے، دوسرے یہ کہ اسلام عرب کے قبائل کی تفریق سے بالکل جدا رہے۔ ممالک ایشیا، شمالی افریقہ اور اسپین کے فتح کرنے والے اپنی قدیم حالتوں پر کبھی نہ ٹھہرے، ان میں شان و شوکت آ گئی، جس کی وجہ سے وہ پھر اپنے غصے، جبر، سختی، دشمنی اور حسد کے درجوں پر آ گئے۔ انہوں نے جو لڑائیاں لڑیں وہ ایسی ہی تھیں جو عرب میں اسلام کے پھیلنے سے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ معاویہ کے عروج سے کفار کے تمام قواعد سلطنت پھر لوٹ آئے اور اسلامی سلطنت کے اصول برطرف ہو گئے۔ بت پرستی ماں اپنی جملہ خرابیوں کے تازہ ہو گئی۔ بنی امیہ کے عاملوں کی برائیاں اور ناانصافیاں کھلم کھلا ظاہر ہونے لگیں۔ اس ناعاقبت اندیش معاویہ کے زمانہ حکومت میں عراق و حجاز سخت مشکلوں میں پھنسا تھا اور معاویہ نے اس سختی سے ان کا گلا دبایا تھا کہ اس سے چھٹ کر آزادی حاصل کرنا نہایت دشوار تھا۔ وہ تمام دولت جو ان بے رحمیوں کے ساتھ رعایا سے وصول کی جاتی تھی، معاویہ اپنے تمام خود غرض ہوا خواہوں پر صرف کرتا تھا، جو اس کے بدلے میں ان تمام شکایتوں کو دور کر دیتے تھے جو ملک میں اس کے خلاف ہوا کرتی تھیں۔